बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज कुरान पाक की एक मुख्तसर तरीन सूरत के वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये कुरान पाक की बहुत ही जामिया और मुख्तसर सूरत है, लेकिन इसके कमालात, इसके मौज़ज़ात इतने ज़्यादा हैं कि आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। आज मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे आसान वजीफ़ा, सेकंड का वजीफ़ा, 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा मेरे भाइयों मेरी बहनों। 2 मिनट के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इतना ताकतवर वजीफ़ा है मेरे भाइयों मेरी बहनों। इसके पढ़ने के 2 वक्त हैं, दोनों वक्त में आप किसी भी एक वक्त में अपनी ज़िंदगी में 1 मरतबा इस अमल को लाजमी पढ़ लें। चाहे तो उस वक्त में आप रोज़ाना पढ़ भी सकते हैं और चाहे तो सिर्फ 1 मरतबा पढ़ लें। जितना इस वजीफ़े को पढ़ेंगे उतनी आपके पैसों की जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी मेरे भाइयों मेरी बहनों। मैंने इस वजीफ़े को जिसको भी 1 मरतबा पढ़ने का भी बताया अपनी ज़िंदगी में, जिस भाई बहन ने सिर्फ 1 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ा उसने फिर ज़िंदगी में कभी पैसों की तंगी नहीं देखी, उसके पैसों की परेशानी फौरी तौर पर ख़त्म हो गई मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। आप लोग पूरी दुनिया के जिस कोने में मौजूद हो, जिस शहर में, जिस गाँव में, जिस बस्ती में आप मौजूद हों, ये इस वजीफ़े को पढ़ने के 2 ख़ास वक्त हैं। इन दोनों वक्त में से किसी एक वक्त भी अगर आप ये वजीफ़ा पढ़ लेते हो तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, सारी ज़िंदगी झोलियाँ उठा उठा कर मुझे दुआएं दोगे। सारी ज़िंदगी आप लोग कहोगे कि वाकई मैंने आपको कोई मुजर्रब और आज़मूदा वजीफ़ा बताया है, आपने हमें ऐसा वजीफ़ा बताया है कि हमारे रिज़्क़ और पैसों की परेशानी फौरी तौर पर ख़त्म हो गई। प्यारे साथियों और प्यारे भाइयों, आप लोग हमेशा मुझे कमेंट में कहते हो कि हमारे रिज़्क़ की जो परेशानी है, हमारे पैसों की जो परेशानी है, हमारे ऊपर बेशुमार कर्ज़ा है। अक्सर आप लोगों का यही शिकवा होता है क्योंकि मेरी वीडियोज़ आप उठाकर देख लें, मेरी वीडियो रिज़्क़ और दौलत के वज़ाइफ़ को लेकर ही होती हैं। कोई कहता है घर में फाके हैं, झगड़े हैं, मुसीबतें हैं, गुर्बत है, मुफलिसी है, लाचारी है। हर बंदा कहीं ना कहीं पैसों की तंगी की वजह से परेशान है। तकरीबन 99% जो लोग हैं उनका मसला यही है कि पैसे ना होने की वजह से हमारी ज़िंदगी में शदीद मुश्किलात आ चुकी हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये 2 वक्त में आपको वजीफ़ा पढ़ लेना चाहिए। तो इसमें से एक वक्त में आपको बताऊंगी, इसमें पढ़ लें या दूसरे वक्त जो है आपको जो अपने हिसाब से टाइम आपके हिसाब से बेहतर लगे, आप उस वक्त में ये छोटा सा मुजर्रब वजीफ़ा है, मैं कह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे ही आसान तरीन वजीफ़ा है, लेकिन जिस तरतीब से आपको बताऊँगी आपको उसी तरतीब से ये अमल कर लेना है। बिल्कुल उसी तरतीब से अगर आप लोग कर लोगे, जिस तरतीब से मैं खुद ये अमल करती हूँ, मैं खुद जिस तरतीब से जिस तरीके से ये अमल करती हूँ उसी तरीके से आप लोग भी कर लोगे। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे 2 तरह के मैसेज आते हैं। कुछ कहते हैं कि फौरी तौर पर हमारे काम बन जाते हैं, आप जो भी वजीफ़ा बताते हैं हमारे फौरी तौर पर काम बन जाता है। और मेरे कुछ बहन भाई कहते हैं कि हमने 3-4 मरतबा वज़ाइफ़ पढ़ लिए हैं लेकिन हमें अभी तक फ़ायदा नहीं हो सका। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि वज़ाइफ़ पढ़ने से आपको ज़रूर फ़ायदा होता है। कुछ लोगों की पहले आखिरत बनना शुरू हो जाती है, फिर उनके बाद में दुनिया बनती है। कुछ लोगों को फ़ौरन दुनिया मिल जाती है, लेकिन आप लोग ऐसा हो ही नहीं सकता। कुरानी आयत पढ़ो, अल्लाह पाक का नाम पढ़ो और आपको फ़ायदा ना हो। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों से मैं यही कहती हूँ कि आप लोगों को मैं जिस तरतीब से बताती हूँ उसी तरतीब से पढ़ा करो। सबसे पहला काम ये है कि बेदिली से वजीफ़ा ना किया करो, बेदिली से, बेतरतीब से और जल्दबाजी में वजीफ़ा ना किया करो। और जब भी वजीफ़ा पढ़ो अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए वजीफ़ा पढ़ा करो। और आप लोग वजीफ़ा जब पढ़ने लगो तो उस दौरान किसी से बातचीत हरगिज़ ना करो, पूरी अपनी तवज्जो वजीफ़े पर दो। और जो वजीफ़ा जब आप लोग शुरू करो तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों ने ये वजीफ़ा पढ़ा है। जब पढ़ लो तो उसके बाद भी ना बताओ कि आपने ये वजीफ़ा, ये अमल किया है। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखो, ये बड़ी ज़रूरी बातें हैं, इन पर अमल करो। तो साथ में
میں وظائف پڑھو اور ساتھ میں میرے بھائیوں میری بہنوں روزانہ استغفار استغفر اللہ کی تسبیح روزانہ پڑھو، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی لازمی کرنی ہے۔ آپ لوگوں کو نماز پڑھنی ہوگی، استغفار کی تسبیح پڑھو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف بھی پڑھیں، ہم پورا دن جھوٹ بولیں، غیبت کریں اور طرح طرح کی جانے انجانے میں گناہ بھی کرتے رہیں اور ہمارے وظائف اثر کریں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ بالکل اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، بالکل اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، اور پھر آپ لوگ دیکھیں استغفار کی تسبیح پڑھیں، اور جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے آپ کو ان پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی کام نہ کریں، بس ہم کیا کریں، ہم بس جو ہے وہ صرف وظیفہ پڑھ لیں، وظیفے سے فائدہ ہوتا ہے لیکن ساتھ میں گناہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ لوگ جو خود سوچیں کہ آپ کو کیسے فائدہ ہوگا۔ تو گناہوں کو چھوڑ کر وظائف کی طرف آئیے، تمام گناہوں کو اپنے چھوڑ دیں، نماز کی پابندی لازمی کریں، جتنا ہو سکے اللہ پاک کی راہ میں دیتے جائیں، جتنا ہو سکے 10-20 جو آپ کی طاقت ہو، جو آپ کی حیثیت ہو، اللہ پاک کی راہ میں آپ لوگ خرچ کرتے جائیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کا وظیفہ آپ سمجھ لیں۔ آج کا وظیفہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وظیفے کو 2 وقت میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لو۔ ایک وقت تو یہ ہو گیا، ظہر کی نماز جیسے ہی ادا کرو، چاہے مسجد میں چاہے گھر میں، میرے بھائی میری بہنیں دونوں ظہر کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لو، چاہے نماز پر بیٹھے بیٹھے۔ اور دوسرے نمبر پر اس وظیفے کا وقت ہے، وہ وقت ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد ترتیب دونوں طریقے کی ایک ہی ہے، صرف وقت کا فرق ہے۔ اب کسی بھی دن کر لو، اب آپ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ ایک ہی دن میں 2 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ ایک ہی دن مطلب ظہر کے بعد پڑھ لیا اور اسی دن آپ نے مغرب کے بعد بھی پڑھ لیا، تو اس طرح بھی آپ لوگ کر سکتے ہو۔ اب وظیفہ درود پاک پڑھ کر شروع کر دیں۔ نماز جب پڑھ لیں ظہر یا مغرب کی، چاہے تو ایک نماز کے بعد پڑھ لیں تو کافی ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو چھوٹا سا عمل ہے، آپ کو تو اس کا فائدہ ہی ہونا ہے، نقصان کوئی بھی نہیں ہونا۔ یہ سمجھ لو کہ جتنا اس وظیفے کو پڑھو گے اتنی آپ کے رزق کی پریشانی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیو میری بہنوں، ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو سنت سکھا رہے تھے کہ پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے اور 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ اتفاق سے ایک یہودی بھی چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جانیں، ہمارا مال، سب کچھ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں تاثیر ہی ایسی تھی کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ضرور ہوتے۔ رات کو سوتے سوتے ایک یہودی کو جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن رہا تھا، پیاس لگی، بہت زور کی پیاس محسوس ہوئی۔ جب اس یہودی کو پیاس لگی تو وہ اپنی بیوی سے بولا کہ مجھے اچھی طرح دیکھ کر پانی پلاؤ۔ بیوی بولی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، چراغ بجھا چکی ہوں، رات کا وقت ہے، کیا دیکھ کے پانی پلاؤں، ایسے ہی پی لیجئے، پانی تو صاف ستھرا ہوتا ہے گھر کا۔ ہمارے یہودی کو بڑا غصہ آیا، بیوی سے بولا کہ چراغ جلاؤ اور روشنی میں مجھے پانی دیکھ کر پلاؤ۔ بیوی بک جھک کرتی ہوئی اٹھی، سمجھی کہ شوہر پاگل ہو گیا ہے۔ آخر یہودی خود اٹھا اور چراغ روشن کیا۔ چراغ کی روشنی میں اس کی بیوی نے دیکھا کہ اندھیرے میں وہ جو پانی اپنے شوہر کو پینے کے لیے لائی تھی اس میں ایک سیاہ بچھو تیر رہا ہے۔ یہودی بھی دیکھ کر حیران رہ گیا، اس پانی میں سیاہ بچھو تیر رہا تھا۔ بیوی کو اس نے تمام ماجرا کہا سنایا۔ اس طرح اس نے چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی تھی کہ پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے۔ صبح کو وہ یہودی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رات کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا، یہودی بولا، اے اللہ کے رسول، جس مذہب کی احتیاط انسان کی جان بچا لے تو وہ مذہب خود پورے انسان کو دوزخ کی آگ سے کیوں نہ بچائے گا۔ اتنا کہا اور وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ جب وظیفہ شروع کرو تو کوشش کرنا ایک تسبیح آپ کے ہاتھ میں موجود ہو۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب درود پاک پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ اس طریقے سے آپ کو 12 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ یا سلامو کا وظیفہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ کو دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دوسرا وظیفہ ہے سورہ کوثر کا۔ قرآن پاک کی نہایت ہی مختصر ترین سورت ہے، لیکن اس کے کمالات اور معجزات بہت ہی زیادہ ہیں۔ یہ رزق میں وسعت کے لیے اور پریشانی سے نجات کے لیے بہت ہی اہم سورت ہے۔ تو اس سورت کو آپ نے 21 بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ پڑھنا ہے۔ ایک بار میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھ کی سیدھی انگلی پر سورہ کوثر کو خلوص دل اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور تیسرا وظیفہ ہے یا وہابو یا وہابو، یہ آپ نے 12 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ بس میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کی میں اپنے بھائی اور بہن پوری دنیا میں جہاں کہیں دیکھ رہے ہیں، اس کو اجازت عام ہے، سب کو اجازت ہے آپ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ اس وظیفے کو، اس مجرب ترین وظیفے کو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ظہر کے بعد پڑھ لیں یا مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ کوشش کریں نماز کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی یہ آسان سا وظیفہ پڑھ لیں۔ وظیفے کا طریقہ کار ایک مرتبہ سے دوبارہ آپ سن لیجئے تاکہ اس کو پڑھتے وقت کوئی بھی غلطی، کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ آپ کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے آپ کا وظیفہ ضائع جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کسی بھی حاجت کے لیے، اپنی کسی بھی مراد کے لیے یا کسی مشکل کام کے لیے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا ایک مرتبہ، پھر 12 مرتبہ یا سلام پڑھنا ہے۔ اب آگے جو دوسرے نمبر پر یہ وظیفہ ہے وہ ہے سورہ کوثر کا۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا وظیفہ ہے وہ ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ اس کو آپ نے 12 مرتبہ اپنے سیدھے ہاتھ کی چاروں انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، پیسوں اور رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اپنے روزگار میں ترقی کے لیے، اور جو بھی آپ کی دلی مرادیں ہوں، بڑی سے بڑی حاجتیں ہوں، جتنی بھی مرادیں ہوں، ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ پاک ہمیں 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام تکلیف پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ذریعے ہمارے تمام بگڑے کام حل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔